خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ کا ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور چند آیات کی ہم نے تلاوت کی، ترجمہ کیا، تفسیر کی۔ اور دو چہرے ہیں، ایک چہرے پریشان ہیں، رسواں ہیں، دوسرا چہرہ وہ ہے جو بڑا مطمئن ہے اپنی کوشش پہ، وہ اہل ایمان کا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں رکھے کہ جن کے چہرے روشن بھی ہوں گے، اور جو اللہ کے مطمئن بندے ہوں گے اپنی کوشش پہ، اپنی محنت پر، جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، جن کی زندگی اس انداز میں بیتی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حال پہ کرم فرمائے اور ہمارا شمار انہی لوگوں میں رکھے۔ آج کے دور میں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ دو بھائی بھی ہو نا، دو بھائی بھی، ایک بھائی دین کے رستے پر ہو، دوسرا دنیا کے رستے پر ہو، ان کی آپس میں نہیں بنتی، گھر والوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ اور کوئی شخص داڑھی رکھ لے، بھائی تم نے داڑھی رکھ لی اس دور میں، کوئی ٹوپی پہن لے، تم کیا کرنے جا رہے ہو بھائی، کیا کر لیا تم نے، کیا کچھ کرنے جا رہے ہو تم، یہ کون سا حلیہ اپنا لیا، یہ تو خاص ایک ٹپیکل لوگوں کا حلیہ، تم نے کیا کر لیا۔ تو داڑھی رکھ لے، جو شریعت پر چلنا شروع کر دے، جو حلال کھانا شروع کر دے، حرام سے بچنا شروع کر دے، مخلوق کی خدمت کرنا شروع کر دے اور اللہ کے احکامات پر زندگی گزارے، یہ بہت مشکل ہے اس دور میں۔ مگر ہمیں کیا کرنا ہے، جو عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور خوش ہو جائیں وہ لوگ جو دین کے رستے پر چلتے ہیں، وہ میری بہنیں خوش ہو جائیں جو نقاب پہنتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، میرے بھائی وہ خوش ہو جائیں جنہوں نے شریعت جیسا اپنا حلیہ بنایا اور محبت سے اور اللہ کی بندگی سے وہ رہتے ہیں اور اللہ کے گھر کو وہ آباد کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں اور وہ خوش ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی کوشش پر راضی ہو جائیں گے، یہاں منع کرتے رہے۔ اب دیکھیں نا، جو برائی کے راستے پر ہے، جو برائی کے راستے پر ہے، جو نیکی پر ہے، اور دونوں ایک راستے پر تھے، ایک نیکوکار بن گیا، ایک برے پہ رہا، برا پھر برائی کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے۔ تو نیکوکاروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کو لے کر آئیں کہ تم بھی نماز پڑھو، تم بھی روزہ رکھو، تم بھی اس مہینے کی برکتیں حاصل کرو، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ جو کوشش کرے گا اللہ نے فرمایا وہ مطمئن ہے۔ اور آگے رب کائنات نے مزید انسان کو انعام سے نوازا ہے۔ وہ کتنا حسین انعام ہے، وہ کتنا پیارا انعام ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لاکھ سوچیں، لاکھ کوشش کر لیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے پھر ان کو انعام کیا ملے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فی جنات عالیہ، فی میں جنت، جنت میں عالیہ، بلند باغ ہیں، جنت میں بلند باغ ہیں، عالیہ اونچے بلند باغ ہیں، کہ ایسی ان کو جنت ملے گی کہ جس میں باغ بھی اعلیٰ ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ جس میں وہ بیہودہ بات نہیں سن پائیں گے، فیہا عین جاریہ، جس میں رواں چشمہ ہے، فیہا سرر مرفوعہ، اور جس میں بلند پایا تخت ہیں۔ ان چار آیات کو دیکھیں تو لطف انسان کو آ جائے گا۔ پہلے تو ذکر ان کا تھا نا، لیس لہم طعام الا من ضریع والوں کا، اب ان کا پیغام ہے فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، کہ گھاؤ، تکیے، تخت ہیں اور چشمے جاری ہیں۔ وہ منظر تو دیکھیں، چشمے تصورات میں تو چلیے، دیکھیں تو صحیح۔ جنت ہے، جنت کا نظارہ ہے، جنت کا حسن، جنت کا انداز دیکھیے کہ چشمے رواں ہیں، گاؤ تکیے لگے ہیں اور مزے مزے کے کھانے آ رہے ہیں، تو انسان کو کتنا بھلا، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سارا منظر اتنا اچھا ہے کہ انسان اس کا کبھی تصور کرے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے مزید، اور انسان عاجزی مسکین بن کر رہے، عاجز و مسکین بن کر رہے۔ مومنوں اور بلند جنت میں مناسبت یہ ہے کہ چند چونکہ مومن دنیا میں عاجز و مسکین بن کر رہے، اس لیے ان کو جنت ملے گی اور بلندی والی جنت ہوگی، باغ اس میں اونچے ہوں گے۔ اور دنیا میں تو ہم بڑی بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں، لغو باتیں اور غلط باتیں جنہیں گندی باتیں کہتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، اس کا مزہ بھی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی مزیدار انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ جائز انٹرٹینمنٹ کی اجازت ہے اسلام میں، ایسا نہیں کہ آپ وہ تمام جو جو حدود ہیں ان کو پھلاں کے آگے بڑھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق کی جو زندگی ہے وہ بے شمار
اور کمال زندگی ہے کہ اور جس میں لغو بات نہیں ہوگی. جنت میں کوئی ایسی باتیں نہیں کی جائیں گی جو یہاں لوگ کرتے ہیں. وہاں پہ بڑے مزے کے ساتھ ایک بڑے ترتیب کے ساتھ انسان نے زندگی گزارنی ہے, اور اس میں تخت بلند و بالا ہوں گے, گاؤ تکیے, سب کچھ یہ جنت والوں کا جو ایک نظارہ ہے, جو ایک بات ہے, یہ اللہ رب العزت کا پیغام. دیکھیے اتنا بہترین پیغام کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, مگر وہ لوگ جو مطمئن رہے اور جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے, ان کے لیے یہ سب کچھ ہے. اور آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, اور چنے ہوئے کوزے, وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین, وَزَرَابِيجُ مَبْثُوثَةٌ, اور پھیلی ہوئی چاندنیاں. اب دیکھیں نا, یہ سارا منظر آپ دیکھیں تو انسان اس منظر کے بارے میں دیکھے تو تصور کر لے کہ یہاں پہ دنیا میں بھی انسان کا گھر ہوتا ہے اور اس گھر میں بہت کچھ ہوتا ہے, مگر قالین بچھے ہوں اور اس میں پھر چاندنیاں ہوں, قالین ہو, گاؤ تکیے ہوں, تو انسان کو بڑا یہ منظر اچھا لگتا ہے, بڑا بھلا انسان کو یہ منظر لگتا ہے کہ مزہ آ گیا جی, رہنے کا مزہ آ گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, اذیتوں کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ قہقہے لگانے والے, وہ لوگوں کو ڈرانے والے اور خود کو نہ جانے کیا کچھ سمجھنے والے موجود ہیں. مگر یہاں پر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس وقت ثابت قدم رہے گا, جو اس وقت اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا رہے گا, اس کے لیے جنت بھی عالیہ ہے, اس کا چہرہ بھی مطمئن ہے, اس کی کوشش بھی ایسی ہوگی کہ جو قابل ذکر بھی ہوگی اور قابل ستائش بھی ہوگی. تو خالق کی ارض و سما کے خاص کرم اور اس کے فضل کو دیکھا جائے تو فرمایا انسان ہے نا, اس کی نیچر ہے اور اس کی طبیعت میں اس کو اچھا گھر اچھا لگتا ہے کہ میرا ایسا گھر بنے. بہت کبھی کبھی ہم تخیل میں چلے جاتے ہیں, خیال میں چلے جاتے ہیں, میرا گھر ہوگا اور میں گارڈننگ بھی کروں گا اور وہاں پہ واک بھی ہوگی, سیر بھی ہوگی, اچھے قالین بھی لے کر آؤں گا, چاندنی بھی ہوگی, گاؤ تکیے بھی ہوں گے. انسان کا ایک نیچر, انسان کی نیچر ہے نا یہ کہ یہ چیزیں اس کو بھلی لگتی ہیں, اچھی لگتی ہیں. اور آج جو پوری دنیا میں پوری زندگی ہم جو کرتے ہیں, جو کماتے ہیں, وہ کس کے لیے کماتے ہیں؟ کھانے. بھائی کھانا تو ہر شخص 2-3 روٹیاں کھا لیتا ہے, اس کے بعد ختم. کھانے کے لیے اگر معاملہ ہوتا تو انسان بڑا سکون میں اور بڑا سرور میں ہوتا, مگر ہماری جو دوڑ ہے یہ کسی اور چیز کی ہے, گاڑی کی ہے, بنگلے کی ہے, مکان کی ہے, دکان کی ہے. ہم ان چکروں میں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی گزرے, اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ رہ چکا ہے. اور یہ پھر اچھا گھر ہوگا, پھر میں یہ کمال کی ڈیکوریشن کی چیزیں اس میں لے کر آؤں گا, ایسی سجاوٹ ہوگی کہ جو بھی آئے وہ دنگ رہ جائے کہ کمال کا گھر ہے جی. یہ انسان کی فطرت ہے. میں ان کے اونچے محلات ہیں کہ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اہل ایمان کمزور اور جو کہ تعداد میں کم ہیں, کمزوری ان کو ہے, اور بہت زیادہ چیزوں کی فراوانی عالم اسباب میں نہیں ہے, مگر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے محلات ہیں. تو کیا ہوا, تمہارے محلات وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے ہیں, جو کبھی ختم نہیں ہوں گے, اور ایسے ایسے خوبصورت گھر ہوں گے, قالین, چاندنیاں, گاؤ تکیے, تخت ہوں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. مگر کن کا, کہ جو اللہ کے حکامات پر عمل کرتے رہے, اللہ کے حکامات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے. ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں, ان کے لیے یہ انعام ہے, اوروں کے لیے نہیں. ہم کبھی سوچیں تو صحیح, اللہ رب العزت نے فرمایا, کیا حسین جملے ہیں یہ, فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. کوئی لغو بات, کوئی گالم گلوچ, کوئی اس طرح کی گھٹیا بات نہیں ہوگی. فی عین جاریہ, چشمے جاری ہیں, فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہیں, انسان تمہارے لیے ہیں. اس میں کیا, اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان کے لیے بلند بالا جنت بھی ہے, اور چشمے جاری ہیں, قالین لگے ہیں, گاؤ تکیے ہیں, اور تخت ہیں, سب کچھ چاندنیاں. انسان جو اس کے تصور میں ہوتا ہے, جو اس کے خیال میں ہوتا ہے کہ میرا گھر ایسا ہوگا, اللہ نے فرمایا اس سے کئی گنا بڑھ کے تمہیں گھر دیا جائے گا. قالین انسان کو اچھے لگتے ہیں, گاؤ تکیے اچھے لگتے ہیں, چاندنی اچھی لگتی ہے. فرمایا اور ہماری زندگی اسی چکر میں آج گزرتی ہے کہ اچھا گھر گاڑی مل جائے, بس زندگی کا مقصد یہی ہے. فرمایا کہ تمہیں اس قسم کے وہاں پہ تخت اور گاؤ اور قالین ملیں گے جس کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں کہ کافروں کے,
مشرکوں کے دشمنوں کے محلات کو دیکھ کے اپنے دل کو اس طرف نہ لے کے جانا. وہ تو چند روزہ زندگی میں اپنے آپ کو گزار رہے ہیں. تمہارے لیے ایسی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہوگی. کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا پیغام اللہ رب العزت نے ہم سب کو دیا ہے. تو یہ نعمتیں، یہ ساری جو نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، اور آج کے کمیونسٹ ذہن کے لوگ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو مضمون ہے یہ عجیب قسم کا مضمون ہے، یہ تو فقط خیال ہے. خیال ان کی نظر میں ہے، ان کی نظر میں خیال ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی. اور ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے وہ اس بات پر دلیل نہیں ہوتی کہ اس کا وجود نہیں ہے. یہ بات انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آئے گی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جو ایسی بات ہوگی کہ ممکن نہیں ہے، تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو قادر ہوتا ہے، جو قادر مطلق ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے کر گزرنا ناممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے لیے یہ سب کچھ ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے جو انسان کو عطا کی ہیں، انسان پہ وہ اتنا مہربان ہے کہ بندہ خدا یہ بات طے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لیے انعام خداوندی ہے، اور جو اس حکم کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان کے لیے پھر عذاب ہے. وہ بھی بتا دیا. دو چیزیں ہیں، اہل ایمان کو بتا دیا کہ کیا کچھ ملے گا، اور اہل جو کفر ہے ان کو بتا دیا کہ تمہارے حصے میں کیا آئے گا. تو جب یہ چیزیں پہلے بتا دی گئی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل کر لے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل، کہ دنیا دار العمل ہے، اور جو اس دنیا میں کیا جائے گا وہی آگے جا کے انسان کو اسی کا رزلٹ ملے گا. کیونکہ جو بیج لگایا جاتا ہے رزلٹ بھی اسی کا ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے گندم کاشت کی ہو تو کوئی اور چیز نکل کے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. جو بیجیں گے، جو لگائیں گے، اسی کا آپ کو رزلٹ ملے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی بتا دیا کہ تمہارے لیے نعمتوں کی انبار ہیں، اور کفار و مشرکین جو مسلسل ان کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں طرح طرح کے تانے دیتے ہیں اور تانوں میں ان کو مبتلا کر دیا ہے، ان کو فرما دیا تمہارے لیے یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو سورۃ الغاشیہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بڑا دو ٹوک بیان ہے. یہ آقا علیہ السلام جب جمعہ کی نماز ہوتی تو اس کی تلاوت کرتے تاکہ پیچھے جو دیہات کے لوگ ہیں، بدو ہیں، عرابی، جنہیں اتنا علم نہیں تھا، اور جو ایسے لوگ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، لوگوں نے تانے دیے بھئی تم نے کون سا دین قبول کر لیا، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کے کس طرف چل پڑے ہو. جب یہ بڑی حسین آیات جب انسان سنتا ہے، اس کے کان میں پڑتی ہیں، تو اس سے اہل ایمان کا ایمان اور بڑھتا ہے. جمعہ والے دن تلاوت کرنے کی جو حکمت ہوگی، ان حکمتوں میں یہ حکمت ہے کہ جب وہ مسلمان، وہ اہل ایمان جنہوں نے اپنے گھر کے چند افراد نے اسلام قبول کر لیا، چند نے نہیں کیا، لوگ تانے دینے لگے، لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہوں گے اور تذکرہ جنت کا سنتے ہوں گے، باغات کا، اچھے گھر کا، قالین کا، کیونکہ عرب کے لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کی جا رہی ہے. انہیں قالین اور گاؤ تکیے بڑے اچھے لگتے ہیں نا، انہیں محلات بڑے اچھے لگتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں ملیں گے، ضرور ملیں گے، مگر کن کو؟ کہ جو اس کے احکامات کی روشنی میں زندگی بسر کرے گا. تو اس لیے کہ اسلام جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، اور یہ نیچر سے دور نہیں، یہ خود فطرت ہے. تو یہ فطری بات کرتا ہے کہ جو انسان کو اچھی لگتی ہے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، وہ ملیں گی، مگر کن کو ملیں گی؟ جو اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا. تو اہل ایمان کے ایمان میں روشنی اور ایمان کو طہارت دینے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے، اور پھر وہ جو مسلسل جو انکار کرتے، جو اہل کفر ہیں، ان کے لیے جو پہلی آیات میں بتا کر رب کائنات نے واضح کر دیا، جو میرے محبوب آپ سے منہ موڑے گا رسوا وہ ہوگا، اور جو آپ کے دامن سے جڑ جائے گا اسی کے لیے بقا ہے، اسی کے لیے نجات ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے، اسی کے لیے خیر اور ابقا ہے، اسی کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، وسائل ہیں، فراوانی رزق ہے. جو چاہیں گے، جو سوچیں گے وہ ان کو ملے گا. مگر کن کو؟ جو آپ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے ہیں، آپ کے احکامات کی روشنی میں جن کی زندگی گزری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حال پہ کرم فرمائے. اور چند آیات رہ چکی ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ و تفسیر کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.